زبان کی جڑ کے بالکل پیچھے وہ مقام جہاں حلق سانس کی نالی سے جڑتا ہے اور آواز کے تار اچانک بند ہو کر کھلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے حروف حلقی کیا ہیں، ان کا مخرج کہاں سے ادا ہوتا ہے اور ان کی درست ادائیگی کیسے ممکن ہے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو قرآن کریم کی تلاوت صحیح تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ حروف حلقی وہ حروف ہوتے ہیں جو حلق یعنی گلے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ سب ایک خاص ترتیب سے حلق کے تینوں حصوں سے نکلتے ہیں۔ آج ہم حمزہ اور ہا کا مخرج سیکھیں گے۔ یہ دونوں سب سے نچلے حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حلق کے اس آخری یعنی نچلے حصے سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ غور فرمائیے، یہ تیر کا نشان جہاں ختم ہوتا ہے یہی حلق کا نچلا حصہ ہے اور یہیں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم جانیں گے کہ حمزہ ساکن کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ حمزہ ساکن یعنی جس پر زبر، زیر یا پیش نہ ہو، صرف جزم ہو، اسے حمزہ ساکن کہتے ہیں۔ آ، اے، او۔ حمزہ ساکن کی آواز جھٹکے کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ یہ حلق کا سب سے اندرونی نچلا کنارہ ہے۔ زبان کی جڑ کے بالکل پیچھے وہ مقام جہاں حلق سانس کی نالی سے جڑتا ہے۔ اس حصے میں سانس کی نرمی، ہوا کا بہاؤ اور کمپن کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، جس میں آواز کے تار موجود ہوتے ہیں۔ جب حمزہ یا ہا ادا کیے جاتے ہیں تو آواز کے تار کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ خاص طور پر حمزہ کی ادائیگی میں واضح طور پر جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ حمزہ، یہ حرف بالکل واضح جھٹکے کے ساتھ نکلتا ہے۔ زبان بالکل نیچے ہوتی ہے اور آواز کے تار اچانک بند ہو کر کھلتے ہیں، جیسے انعمت، احد۔ ہا کا مخرج ہوا کے ہلکے اخراج کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ بغیر جھٹکے کے آواز کے تار تھوڑے کھلے ہوتے ہیں اور نرم سانس خارج ہوتی ہے۔ مثلاً ہوا، ھذا۔ آئیے اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ ایک گہرا سانس لیں اور بغیر آواز کے ہا کہیں۔ یہ نرم ہوا ہے جو نچلے حلق سے نکل رہی ہے۔ اب اچانک جھٹکے کے ساتھ حمزہ ادا کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آواز کے تار ایک دم کھلتے ہیں۔ یہ حمزہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے سبق کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے اس سبق کے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی کلاس کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔